آپ ذرا ملک کی معاشی صورتحال کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ معاشی صورتحال میں جو ہمارا ایک بحران ہے وہ مسلسل جو ہے وہ شدت اختیار کرتا چلا جا رہا ہے، اور کل وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر اسحاق ڈار نے بھی میڈیا سے گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی جس وقت معاشی صورتحال ہے اس کے لیے دعا کی ضرورت بھی ہے اور دواؤں کی ضرورت بھی ہے۔ ایفرٹ کرنی ہے پاکستان کی معیشت کو بھی جس بھور میں یہ پھنس چکی ہے اس میں سے نکالنا ہے۔ یہ اس کے لیے دعاؤں کی بھی بڑی ضرورت ہے، اس کے لیے دوا یعنی محنت کی بھی بڑی ضرورت ہے۔ ہم اپنے آمدنی سے زیادہ خرچ کرنے کے عادی ہو چکے۔ اچھا، حماد اظہر صاحب کا اس پر موقف سامنے آیا ہے کہ حکومت کے پاس کوئی پلان نہیں ہے، بجلی کا بحران آ چکا، گیس کا بحران سر پر ہے اور روپے کی قدر گرتی جا رہی ہے، اور وزیر خزانہ کی منطق آج تک سمجھ نہیں آئی۔ آپ کو ذرا سنواتے ہیں کہ حماد اظہر نے کیا کہا مزید۔ ترین انرجی کا کرائسس آنے والا ہے، گیس کا کرائسس آنے والا ہے، بجلی کا کرائسس آ چکا ہے اور بجلی کا وزیر غائب ہے۔ کیا منصوبہ ہے کوئی پتہ نہیں ہے۔ یہ جو ایک جوکروں کے ٹولے کو ہمارے اوپر لا کے مسلط کر دیا گیا ہے، اب یہ ٹارچر کر کے بلیک میل کر کے اس سے کوئی حل نہیں نکلے گا۔ اس کا صرف ایک راستہ ہے، فوری طور پہ اس ملک کے اندر ایک مضبوط 5 سال کے لیے مستحکم حکومت قائم کی جائے۔ اس ملک کے اندر 3 ایمرجنسیاں لگنی چاہیے۔ ایکسپورٹ کی ایمرجنسی، ایکسپینڈیچر یعنی کہ جو ہمارے خرچے ہماری آمدن سے زیادہ ہیں، اور انرجی کی ایمرجنسی۔ اور سم ہاؤ ویری انفارچونیٹلی پاکستان کے جو خرچے ہیں، جو شاہ خرچے ہیں، وہ ہمیشہ سے بہت زیادہ رہی ہیں۔ مطلب ایک ملک جو کہ آلریڈی غریب ملک ہے، جو قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، وہاں پر حکومت کی شاہ خرچیاں پہلے بھی تھیں اور اب بھی تھیں اور اب تو مزید بڑھ رہی ہیں۔ ابھی بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ وزارت اطلاعات کے لیے پھر ایک خطیر رقم جو ہے وہ جاری کی جائے گی، اور اقتصادی رابطہ کمیٹی نے وزارت اطلاعات کی سمری پر میڈیا مہم کے لیے 2 ارب روپے کی خطیر گرانٹ جو ہے وہ منظور کر لی ہے۔ اندازہ کریں تو اس سے آپ سوچئے کہ ایک جانب وہ کہتے ہیں نا کہ مفلسی میں آٹا کیلا، اور گھر میں نہیں ہے دانے اور اماں چلی بھنانے، اس طرح کی بہت سی مثالیں اس پر بالکل صحیح ثابت ہوتی ہیں کہ ملک قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہے، آنے والے دنوں کا کچھ پتہ نہیں ہے، ڈیفالٹ کی طرف ہم جا سکتے ہیں۔ اور شیخ رشید احمد صاحب سابق وفاقی وزیر داخلہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، ان سے ذرا بات کر رہے تھے۔ شیخ صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ آپ سے 1 یا 2 دن پہلے آپ کی ہم سے بات ہوئی تھی تو تب بھی آپ نے اسی جانب اشارہ کیا تھا کہ بھائی یہ ایک ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں۔ ایک جانب شیخ صاحب تقریباً 70 سے 80 رکنی کیبنٹ ہے، دوسری جانب یہ 2 ارب روپے کی گرانٹ جو ہے وہ اپنی تشہیری مہم کے لیے شروع کی جا رہی ہیں، اور تیسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ معیشت جو ہے وہ بالکل تباہی کے دہانے پر ہے۔ یہ کیا منطق ہے ان سب کی؟ منطق یہی ہے کہ ہم اقتدار سے چمٹے رہے۔ سپریم کورٹ میں نیب کی ترامیم کا کیس لگا ہوا ہے، اور والدین اپنے بچوں کا گلا کاٹ رہے ہیں، حالات ایسے ہیں، اور یہ نیو ایئر کی چھٹیاں منا رہے ہیں اور چھٹیاں منا کر ہی آئیں گے۔ سو ملک میں افراتفری کا عالم ہے۔ اب بھی یہ مل بیٹھے ہیں اور الیکشن کی طرف جائیں، دن تھوڑے ہیں، مقابلہ سخت ہے، اور اگر اسمبلیاں تحلیل ہو جاتی ہیں 2 ہفتوں میں کے اندر تو خود پی ڈی ایم بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگی، اور سب سے زیادہ نقصان نون لیگ کو ہوگا۔ اور حالات جس طرف جا رہے ہیں وہ تو تباہی اور سنگینی اور بہت ہی گمبھیر قسم کے حالات ہیں، اور ان کو فکر ہونی چاہیے۔ یہ کمپنی کی مشہوری کے لیے 2 ارب روپیہ خرچ کر رہے ہیں، اور جن چینلوں پہ یہ آئیں گے وہ چینل کو بدل دیں گے لوگ، ان کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے لوگ۔ اور دیکھیں نا، ایک عالم دین نے ایسا بیان دیا جس سے ساری ماؤں اور بیٹیوں کی اس ملک کی تصدیق ہوئی ہے۔ بالکل جی، جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ میں سمجھتا ہوں کوئی بازاری آدمی بھی ایسی زبان نہیں استعمال کر سکتا، اور ہمیں جو صورتحال مل رہی ہے وہ تو، اگر اس ملک کا درد ہے، اس ملک کے لیے محبت ہے، اور اس ملک کے عوام کا کوئی ان کو خیال ہے، تو حالات کی سنگینی کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ گلی محلے میں لوٹ مار شروع ہو گئی ہے۔ ہمارے آبائی محلے لال حویلی کے ایک نوا میں بھی لوگوں نے چھینا چھپٹی شروع کر دی ہے، اور صبح صبح دودھ اور دہی کی دکانوں کو بھی لوگ لوٹ رہے ہیں، ان کے گلوں کو بھی۔ ہر دکاندار نے باہر کراچی میں بھی ایسا ہی ہے۔ سو یہ حالات کس طرف جا رہے ہیں جی؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم روس
روس سے تیل لیں گے. پیسے ہوں گے تو آپ تیل لیں گے نا, یا روس دے گا آپ تو تمہیں تو تبھی تک تیل لیں گے آپ. ہمارے ملک کے ساتھ ایسی کیا بدقسمتی ہے؟ میں ریئلی جاننا چاہوں گی, کیونکہ جب سے ہم نے بھی ہوش سنبھالا ہے, اتنے بھی جب سے کریئر ہے, ہم نے یہی دیکھا ہے کہ ملک معاشی طور پہ کسی نازک دور سے گزر رہا ہوتا ہے. ہمارے قرضے دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہوتے ہیں, ہماری شاہ خرچیاں مزید بڑھتی چلی جا رہی ہوتی ہیں, دوسری جانب ایسٹس بڑھتے چلے جا ان رہے کے ایسٹس بڑھتے چلے جا رہے ہیں. دوسری جانب ابھی پچھلے دنوں تو جو اسپیسیفکلی ایک ویسے بھی جو ہماری اکانومی کو جو کرنچ آیا تھا, اس میں تو غریب سے غریب تر, امیر سے امیر ترین اور مڈل کلاس تو ختم ہی ہو گئی تھی. تو آپ کو لگتا ہے کہ کبھی ہم اس صورتحال سے باہر نکل آئیں گے؟ کیونکہ ابھی دیکھیں جو ہماری ملک کے معاشی طور پہ سفر اس لیے بھی کر رہا ہے کیونکہ ہماری پولیٹیکل انسرٹنٹی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ جو بیرون ملک بھی لوگ بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی ہم کیا جا کے انویسٹ کریں یہاں پہ, یہ تو آلریڈی ڈیفالٹ کرنے والا ہے. ان کے تو بڑے بڑے لیڈران کہتے ہیں ہم ابھی ڈیفالٹ کر گئے تو ابھی ڈیفالٹ کر گئے. گزارش یہ ہے کہ قوم میں شعور بھی ہے, ہوش بھی ہے, لیکن بد نصیبی یہ ہے کہ جب انتخاب کا وقت آتا ہے تو ہماری عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے. اور اس ملک میں کیا صبح میں خود ڈپریشن کا شکار ہو چکا ہوں. میں جو اپنے گرد و نواح کے حالات دیکھتا ہوں اور خاص طور پر تنخواہ پیشہ لوگوں کے حالات دیکھتا ہوں, وہ تو بہت ہی برائیوں کو معاشرے میں جنم دے رہی ہے. اور ہمیں اگر یہ 10-15 دن میں اگر ہم نے صورتحال کو 15-20 دن لگا لے, اس کو نہ سدھارا اور اپنے اقتدار کے ساتھ چمٹے رہے تو پھر یہ اقتدار. اچھا شیخ صاحب, ایک چیز مجھے بتا دیں, آپ کا ایک طویل ایکسپیرینس ہے, وزیر ریلوے بھی رہے, وزیر داخلہ بھی رہے, وزیر اطلاعات بھی رہے. ایک مطلب کوئی یہ چھوٹا ٹائم نہیں ہوتا, آپ نے ڈیکیڈز کے حساب سے سیاست آپ نے کی ہے. کوئی ایک ایسا وقت آپ بتا دیں کہ جب آپ کو لگا ہو کہ ملک کی معیشت اس وقت مستحکم تھی اور غریب خوش تھا یا خوشحال تھا. ایکچولی غریبوں کی زبان ہی نہیں ہے اسمبلیوں میں کوئی گجر ہے, کوئی رائی ہے, کوئی جٹ ہے, کوئی ملسی ہے, کوئی کچی ہے, کوئی ٹوانا ہے, کوئی ممدوٹ ہے. سو اسمبلیاں جو ہے آپ دیکھیں نا, کیا اسمبلی ہیں, آج تک 8 مہینوں میں فورم ہی پورا نہیں ہوا. جو لیڈر آف اپوزیشن ہے وہ دیکھیں, وہ پی ٹی آئی سے فرار کرنے والا اور چھوڑ کے جانے والا آدمی لیڈر آف اپوزیشن ہوگا جس کا اپنا کوئی کیریئر نہیں, کریکٹر نہیں, ضمیر نہیں. اس کو کون مانے گا کہ یہ ہماری بات وہاں اسمبلیوں میں. تو پھر شیخ صاحب آگے بھی کوئی بھی گورنمنٹ آئے گی, بھلے تحریک انصاف کی ہو یا یہ لوگ تو ویسے ہی شفل کرتے رہیں گے نا, یہ چینج کیسے ہوگا؟ نئے چہرے تو نہیں آئیں گے. پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ وہی سارے پرانے. غریب کی آواز کون بن کے آئے گا اوپر؟ بس دیکھیں نا, چینی کی ایکسپورٹ کی اجازت دے دی, کیونکہ کوئی کیبنٹ ایسی نہیں ہے جس میں 2-3 جو ہے ہماری کیبنٹ کیوں نہ ہو, 2-3 شوگر مل مالکان نہ ہو. دیکھیں نا, کوئی کیبنٹ میری زندگی میں ایسی نہیں گزری جس میں شوگر مافیا نہ ہو, آپتما کا مافیا نہ ہو, فوڈ گرینز کا مافیا نہ ہو. یہ سب لوگ لگاتے ہیں, پھر بناتے ہیں, کماتے ہیں اور ملک سے باہر لے جاتے ہیں. اس وقت پاکستان سے بہت بڑی تعداد میں لوگ اپنے پیسے باہر لے کے جا رہے ہیں, کیونکہ کل حویلی میں عام دکاندار آئے کہ جی وہ ہم کیا کریں کہ پیچھے سے خام مال ہی ٹوٹ رہا ہے ایئرپورٹوں سے, جو سی پورٹ ہوتے ہیں, بندرگاہوں میں کنٹینروں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. ایل سی جو ہے بینک ریلیز نہیں کر رہے. ملک بیسیکلی تو جی بیٹھ گیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم کرے. ہم نے آنکھیں میچ لی ہیں اور بند کنویں کی طرف جا رہے ہیں. بالکل وہ کبوتر کی مثال ہے ہمارے ساتھ. کانسٹیٹیوشن پہ چل رہے ہیں. سو ملک کے حالات قابل رحم ہیں اور سب لوگ مل بیٹھے ہیں اور اس ملک کے حال پہ اور قوم کے حال پہ رحم. چلیں جی شیخ صاحب, آخری چیز, میچ دیکھنے جائیں گے؟ میں صرف پاکستان اور انڈیا کا دیکھتا ہوں جی, اور کوئی نہیں دیکھتا. اچھا, کہتے پاکستان اور انڈیا کا دیکھتا ہوں, اچھا اس کے علاوہ کوئی نہیں دیکھتا. چلے ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور وہی بات جو نا امیدی ہے وہ ایک طریقے سے پھیلی ہوئی ہے پاکستان کی معیشت کو لے کے, اور سمہاؤ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فکس ہوتا دکھائی نہیں دے رہا. ہاں, یہ فکس ہوتا دکھائی نہیں دے رہا. انشاءاللہ فکس ہوگا, اچھے دن آئیں گے اور ہم بھی دیکھیں گے, مزید اس حوالے سے بات کریں گے, لیکن اب ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں.